ایک تدبیر اور ایک سزا کی لازوال داستان کی جو تاریخ کی کتابوں میں موجود دبی ہے۔ قیامت کا منظر تھا، حشر کی گھڑی تھی اور ہر کسی کو سلطان کے انتقال کا یقین ہو گیا تھا کہ سیاہ رات میں سلطان کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ جنازہ تو جنازہ ہی ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، مگر یہ تو سلطان کا جنازہ تھا کہ جس کے اٹھتے ہی کہرام مچ گیا۔ جہاں بھی سلطان کے انتقال کی خبر پہنچی، غم کے بادل چھا گئے۔ عورتوں اور مردوں نے برابر آنسو بہائے، غم سے دل پھٹنے لگے اور ہر طرف سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ خود سلطان کے لشکر کے ہر شخص کی آنکھ میں آنسو تھے، چونکہ سلطان کا انتقال مہم جوئی کے دوران راستے میں ہوا تھا، اسی لیے عطر میں بسا ہوا جنازے کا تابوت پھولوں اور خوشبو کے ساتھ پٹن لے جانے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن اور نعتیں پڑھنے والے ساتھ تھے۔ فوج کے جرنیلوں پر سکتہ طاری تھا، مگر وہ سلطان کے انتقال کے بعد بھی منظم تھے اور کسی قسم بدامنی پیدا نہیں ہوئی۔ غم کے اس عالم میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے سلطان کی موت کی خبر سن کر شکرانے کی نماز ادا کی، نقارے پٹوائے اور مٹھائیاں تقسیم کیے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے علاقے سے سلطان کے نائب اور سفیر کو بھی بڑی بے عزتی سے نکال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مر جانے والا تو نہ واپس آ کر خود بدلہ لے سکتا ہے، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے اور نہ ہی مڑ کر دنیا میں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست کھڑپا کے حاکم حلیم خان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بدنصیبی یہ ہے کہ یہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان تھا۔ اس افغان حاکم کا سلطان کے ساتھ معاہدہ تھا اور بظاہر یہ حاکم سلطان کا دوست تھا اور سلطان کے اس پر احسانات تھے۔ سلطان چاہتا تو اسے کی ریاست اس سے چھین سکتا تھا، مگر سلطان نے کبھی اس کی ریاست کو نہیں چھیڑا تھا۔ مگر سلطان کا جنازہ اٹھتے ہی اس کا دوستی کا بانڈا بیچ بازار پھوٹ گیا۔ عالیشان دربار لگایا گیا تھا، ہر شخص حیران تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آج جو دربار لگایا گیا ہے یہ تاریخی دربار ہے، ایک ناقابل یقین خوشی آنے والی ہے اور ایسی ایک مثال قائم ہونے جا رہی ہے کہ جس کی اپنی کوئی مثال نہیں، یعنی مثال بے مثل۔ سب کے دل دھک رہ گئے جب اچانک سلطان پردے سے نکل کر تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سب کی آنکھیں پٹھی کی پٹھی رہ گئی کہ یہ سلطان ہے یا پھر اس کی روح، لیکن روح کا تو آنا ثابت ہی نہیں۔ مگر یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ انتقال کر جانے کے بعد سلطان واپس آ گئے، کہ ان سب نے مل کر سلطان کو کھندا دیا تھا۔ عوام تو کیا خاص بھی ہو، اپنے آنکھیں مل مل کر لال کر لی تھی۔ ایک دہشت کا عالم تھا، کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ پوچھے حضور وہ جو ہم نے کھندے دیے تھے وہ کیا ہوئے؟ آخر سلطان سے ان کی حیرانی والی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ خود ہی بولے، اللہ کی ذات ہی بھروسے کے لائق ہے کہ جس نے تم لوگوں کو ثابت قدم رکھا اور تم لوگ آزمائش میں پورے اترے۔ دراصل ہم نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تم ہمارے بغیر بھی منظم رہتے ہو یا بھیڑ بکریوں کی طرح بکھر جاتے ہو۔ سلطان کی یہ بات سن کر سب سے زیادہ حیران اس کا اپنا بیٹا تھا۔ بات کا اس کو بھی پتہ نہیں چلا تھا اور اس نے سب سے زیادہ مصنوعی جنازے کو کھندے دیے تھے۔ سلطان پھر بولا، چند ایک خاص آدمیوں کے علاوہ باقی کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ ہمیں سب کے ساتھ اپنے بیٹے کا بھی امتحان لینا منظور تھا۔ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ تم سب اس میں پورے اترے، مگر حاکم کھڑپا حلیم خان کے دوستی کا پتہ چل گیا، اسی لیے ہم نے اس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتنے میں خبر آتی ہے کہ کھڑپا والوں نے بغاوت کر کے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ سلطان بھی فوراً کھڑپا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیتا ہے۔ آخر میں سلطان خوش ہو کر انعامات اور انعامی لباس تقسیم کرتا ہے۔ سلطان کا غصہ عروج پر ہے اور وہ حاکم کھڑپا کے قاصد سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری معافی قبول نہیں ہے، کہ جو مٹھائی بنتی ہے وہ بٹ چکی ہے، اور اب جب کہ دوست اور دشمن کے پہچان ہو گئی ہے تو اس غدار کو صرف اور صرف ہماری تلوار ہی سیدھا کرے گی۔ اسے کہہ دو کہ جنگ کی تیاری کر لے، ہم اس کے سر پر آنے والے ہیں۔ ایلچی کے ناکام آنے کے بعد
حلیم خان نے بھی تیاری کر لی اور پھر گمسان کی جنگ ہوئی۔ حلیم خان نے جنگ کی قیادت اپنی بھتیجوں حسین میاں اور سعید میاں کو دے دی۔ ناتجربہ کاری کے باوجود یہ لڑکے ہاتھی پر سوار ہو کر نقارے بچاتے ہوئے آگے بڑھے اور بڑی بے جگری سے لڑے اور شدید تیر اندازی کر کے سلطان کے 2000 آدمی مار دیے، مگر آخر کب تک لڑتے؟ بالآخر ان کو شکست ہوئی، کڑپا فتح ہو گیا اور دونوں سردار گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے باوجود انہوں نے سلطان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہوئے اور پھر قتل کر دیے گئے۔ یہ تھی ایک سلطان کی داستان کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنا جنازہ اٹھوا کے نہ صرف اپنی ذہانت کا ثبوت دیا بلکہ اپنی دوست اور دشمن کو آزمایا اور ان کو سزا بھی دی۔ اور دوسری طرف ایک اور احسان فراموش حاکم نے بھی اپنے بیوقوفی کی وجہ سے نہ صرف حکومت چھنوائی بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی برباد کروایا۔ آخر یہ کون تھا؟ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ کارنامہ سلطان فتح علی ٹیپو کے والد سلطان حیدر علی کا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تدبیر اور ایک سزا کی لازوال داستان کی جو تاریخ کی کتابوں میں موجود دبی ہے۔ قیامت کا منظر تھا، حشر کی گھڑی تھی اور ہر کسی کو سلطان کے انتقال کا یقین ہو گیا تھا کہ سیاہ رات میں سلطان کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ جنازہ تو جنازہ ہی ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، مگر یہ تو سلطان کا جنازہ تھا کہ جس کے اٹھتے ہی کہرام مچ گیا۔ جہاں بھی سلطان کے انتقال کی خبر پہنچی، غم کے بادل چھا گئے۔ عورتوں اور مردوں نے برابر آنسو بہائے، غم سے دل پھٹنے لگے اور ہر طرف سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ خود سلطان کے لشکر کے ہر شخص کی آنکھ میں آنسو تھے، چونکہ سلطان کا انتقال مہم جوئی کے دوران راستے میں ہوا تھا، اسی لیے عطر میں بسا ہوا جنازے کا تابوت پھولوں اور خوشبو کے ساتھ پٹن لے جانے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن اور نعتیں پڑھنے والے ساتھ تھے۔ فوج کے جرنیلوں پر سکتہ طاری تھا، مگر وہ سلطان کے انتقال کے بعد بھی منظم تھے اور کسی قسم بدامنی پیدا نہیں ہوئی۔ غم کے اس عالم میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے سلطان کی موت کی خبر سن کر شکرانے کی نماز ادا کی، نقارے پٹوائے اور مٹھائیاں تقسیم کیے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے علاقے سے سلطان کے نائب اور سفیر کو بھی بڑی بے عزتی سے نکال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مر جانے والا تو نہ واپس آ کر خود بدلہ لے سکتا ہے، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے اور نہ ہی ملک اور دنیا میں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست کھڑپا کے حاکم حلیم خان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بدنصیبی یہ ہے کہ یہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان تھا۔ اس افغان حاکم کا سلطان کے ساتھ معاہدہ تھا اور بظاہر یہ حاکم سلطان کا دوست تھا اور سلطان کے اس پر احسانات تھے۔ سلطان چاہتا تو اسے کی ریاست اس سے چھین سکتا تھا، مگر سلطان نے کبھی اس کی ریاست کو نہیں چھیڑا تھا۔ مگر سلطان کا جنازہ اٹھتے ہی اس کا دوستی کا بانڈا بیچ بازار پھوٹ گیا۔ عالیشان دربار لگایا گیا تھا، ہر شخص حیران تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آج جو دربار لگایا گیا ہے یہ تاریخی دربار ہے، ایک ناقابل یقین خوشی آنے والی ہے اور ایسی ایک مثال قائم ہونے جا رہی ہے کہ جس کی اپنی کوئی مثال نہیں، یعنی مثال بے مثل۔ سب کے دل دھک رہ گئے جب اچانک سلطان پردے سے نکل کر تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سب کی آنکھیں پٹھی کی پٹھی رہ گئی کہ یہ سلطان ہے یا پھر اس کی روح، لیکن روح کا تو آنا ثابت ہی نہیں۔ مگر یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ انتقال کر جانے کے بعد سلطان واپس آ گئے، کہ ان سب نے مل کر سلطان کو کھندا دیا تھا۔ عوام تو کیا خاص بھی ہو، اپنے آنکھیں مل مل کر لال کر لی تھی۔ ایک دہشت کا عالم تھا، کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ پوچھے حضور وہ جو ہم نے کھندے دیے تھے وہ کیا ہوئے؟ آخر سلطان سے ان کی حیرانی والی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ خود ہی بولے، اللہ کی ذات ہی بھروسے کے لائق ہے کہ جس نے تم لوگوں کو ثابت قدم رکھا اور تم لوگ آزمائش میں پورے اترے۔ دراصل ہم نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تم ہمارے بغیر بھی منظم رہتے ہو
یا भेड़ बकरियों की तरह बिखर जाते हो। सुल्तान की यह बात सुनकर सबसे ज्यादा हैरान उसका अपना बेटा था। बात का उसको भी पता नहीं चला था और उसने सबसे ज्यादा मसूमी जनाजे को खंदे दिए थे। सुल्तान फिर बोला, चंद एक खास आदमियों के अलावा बाकी किसी को भी इस बात का पता नहीं था। हद तो यह है कि मैंने अपने बेटे को भी नहीं बताया कि हमें सबके साथ अपने बेटे का भी इम्तिहान लेना मंजूर था। रब्बी जुल जलाल का शुक्र है कि तुम सब इसमें पूरे उतरे, मगर हाकिम खुड़पा हलीम खान के दोस्ती का पता चल गया, इसीलिए हमने उसको सबक सिखाने का फैसला किया है। इतने में खबर आती है कि खुड़पा वालों ने बगावत करके लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी है। सुल्तान भी फौरन खुड़पा की तरफ पेशकदमी का हुक्म देता है। आखिर में सुल्तान खुश होकर इनामात और इनामी लिबास तकसीम करता है। सुल्तान का गुस्सा अरूज पर है और वो हाकिम खुड़पा के कासिद से कह रहे हैं कि तुम्हारी माफ़ी कबूल नहीं है, कि जो मिठाई बनती है वो बट चुकी है, और अब जब के दोस्त और दुश्मन के पहचान हो गई है तो इस गद्दार को सिर्फ और सिर्फ हमारी तलवार ही सीधा करेगी। उसे कह दो कि जंग की तैयारी कर ले, हम उसके सर पर आने वाले हैं। एलची के नाकाम आने के बाद हलीम खान ने भी तैयारी कर ली और फिर गुमसान की जंग हुई। हलीम खान ने जंग की क़ियादत अपनी भतीजों हुसैन मियाँ और सईद मियाँ को दे दी। नातरजबा कारी के बावजूद ये लड़के हाथी पर सवार होकर निखारे बचाते हुए आगे बढ़े और बड़ी बेजिगरी से लड़े और शदीद तीर अंदाजी करके सुल्तान के 2000 आदमी मार दिए। मगर आखिर कब तक लड़ते, बिलाखिर इनको शिकस्त हुई। खुड़पा फतह हो गया और दोनों सरदार गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने सुल्तान पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए और फिर कत्ल कर दिए गए। ये थी एक सुल्तान की दास्तान कि जिसने अपनी ज़िंदगी में अपना जनाजा उठवा के न सिर्फ अपनी जहानत का सबूत दिया, बल्कि अपने दोस्त और दुश्मन को आजमाया और उनको सज़ा भी दी। और दूसरी तरफ एक और एहसान फरामोश हाकिम ने भी अपने बेवकूफ़ी की वजह से न सिर्फ हुकूमत छुनवाई बल्कि अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करवाया। आखिर ये कौन था? हम आपको बताते चले कि यह कारनामा सुल्तान फतह अली टीपू के वालिद सुल्तान हैदर अली का है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।